السلام علیکم، ویلکم ٹو ذائقہ ہب بائی امے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی پرفیکٹ مزیدار 3 ملک کیک کی ریسیپی وتھ کیرمل سوس، اور یہ ہماری فیملی کی ون آف دا فیوریٹ ریسیپیز میں سے ایک ہے جس کو فرمائش کر کے بنوایا جاتا ہے ہر ایونٹ پہ، ہر برتھ ڈے پہ یہ مسٹ ہوتی ہے۔ اس ریسیپی کو آپ نے بغیر سکپ کیے دیکھنا ہے کیونکہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس اور چیزیں میں آپ کو اس میں بتاؤں گی۔ 3 ملک کے لیے جو انگریڈینٹس چاہیے ان میں 120 گرام میدا لیا ہے میں نے، اور کپ میں 1 کپ ہوگا۔ 80 گرام آئل ہے یعنی 1/3 کپ، 1 کپ کا تیسرا حصہ، اور 120 گرام ہی چینی ہے اور یہ ½ کپ کے ایکول ہوگا۔ 8 گرام یعنی 2 ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر ہے اور 4 ایگز ہیں، اور ساتھ میں ونیلا ایسنس میں اس میں یوز کروں گی فیو ڈراپس۔ سب سے پہلے میدا اور بیکنگ پاؤڈر کو چھان لوں گی۔ اچھا، ایگز کو میں نے نائف سے توڑا تھا تو وہ زیادہ ان کی یولک کو لگ گئی نائف، تو اس وجہ سے اس کی یولک خراب ہے، ادروائز ایگز بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے چینی اور جو ایگز ہیں ان کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے، اور اتنی دیر تک اس کو بیٹ کریں گے انٹل اٹ میکس فلفی پیکس۔ اور اگر آپ اس کو گرامز میں میئر کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا، بٹ اگر آپ کے پاس ویئنگ اسکیل نہیں ہے تو اٹس اوکے، کپس میں بھی میں نے آپ کو میئرمنٹس بتا دی ہیں، ریزلٹس تقریباً سیم رہیں گے۔ تو اس کو ہم اچھے سے بیٹ کریں گے، اس کو کریمی فارم کی شکل میں ہم نے بنانا ہے، اور یہ چیک کریں کہ اس طرح سے سافٹ اتنی پیکس مجھے چاہیے۔ اس کے بعد میں نے اس کے اندر آئل ایڈ کیا ہے اور ونیلا ایسنس ایڈ کر دیا ہے۔ اب جسٹ 2 سیکنڈ کے لیے بیٹر چلانا ہے، صرف اتنا کہ آئل جو ہے وہ مکس ہو جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف فیو سیکنڈز، چند سیکنڈز کے لیے میں نے بیٹر کو چلایا ہے۔ اس کے بعد اب بیٹر کا یوز ختم ہے۔ اب ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے میدا اس میں جو ہے وہ مکس کرنا ہے، اور میں اس کو اسپیچولا کی مدد سے راؤنڈ اینڈ راؤنڈ کر کے اس کو میں کٹ اینڈ فولڈ جو میتھڈ ہے اس کے تھرو اس کو میں اس کے اندر مکس کروں گی بیٹر کے اندر، اور ہم نے اس طرح سے اس کو مکس کرنا ہے کہ اس کی جو ایک فلفی پن ہے یہ ختم نہ ہو، اس کے اندر جو ایک ایئر ببلز ہیں یا جو فوم بنی ہوئی ہے وہ بھی ختم نہ ہو۔ تو تھوڑا تھوڑا میدا کر کے کٹ اینڈ فولڈ کرتے ہوئے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے، اور یہ دیکھیں کہ یہ اچھے سے ہمارا سارا میدا اس کے اندر ہو چکا ہے مکس۔ یہاں پر میں نے بٹر پیپر لگا کے پین کو گریس کیا ہوا ہے، اس کے اندر ہم پور کر لیں گے، اور اچھے سے اس کو سلیب کے اوپر ٹیپ کریں گے تاکہ جتنی بھی ایئر ببلز ہیں وہ ریموو ہو جائیں، اور آپ چیک کریں کہ اس کے اوپر سرفیس پہ ایئر ببلز ریموو ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں۔ اب میں نے دیگچا لے لیا ہے، اوون بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کے پاس اوون نہیں ہے، تو جسٹ آپ لوگوں کی وجہ سے میں کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ بیکنگ دیگچے میں کروں تاکہ آپ کو کوئی ایشو نہ ہو اور آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ دیگچے میں بھی پرفیکٹ بیکنگ ہو سکتی ہے۔ 40 منٹس تک میں نے اس کو بیک کیا تھا، اور اراؤنڈ 40 سے 45 منٹ میں یہ بیک ہو چکا ہے۔ اس کو میں نے ڈی مولڈ کیا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس نیٹ ہے، کولنگ نیٹ ہے، تو آپ اس کے اوپر اس کو رکھ کے تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں، ادروائز جو میں نے طریقہ یوز کیا ہے آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے وہ جو ایک سٹینر ہے اس کے اوپر ہی اس کو میں نے رکھ دیا ہے تاکہ نیچے سے اس کو ہوا لگتی رہے اور یہ ٹھنڈا ہو جائے۔ سیکنڈ سٹیپ اس کا ہے جی 3 ملک کو مکس کرنا۔ تو 3 ملک میں سب سے پہلے سمپل ملک میں نے لے لیا ہے جو گھر میں اویلیبل ہوتا ہے، اس کے بعد ایویپوریٹڈ ملک لیا ہے اور کنڈینسڈ ملک لیا ہے، ساتھ 2 چمچ ڈیری کریم ہے، اور 1 سے 1.5 چمچ کے قریب وپ کریم میں نے لیا ہے فور ٹیسٹ۔ آپ ان دونوں کو سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اب تینوں ملک جو ہیں ان کی ایکول کوانٹٹی یعنی 200 گرام ہی میئر کرنا ہے، یا 200 ml۔ تو آپ کے سامنے ہی میں اس کو ویئنگ مشین کے اوپر رکھ کے ہی میئر کر رہی ہوں کہ پہلے میں نے 200 گرام یا 200 ml جو ہے وہ لیا سمپل نارمل ملک، اس کے بعد 200 گرام میں نے ایڈ کیا ہے ایویپوریٹڈ ملک، اور اب میں اس کے اندر ہی ایڈ کر دوں گی 200 گرام کنڈینسڈ ملک۔ ڈیری کریم جو ہے وہ میں جسٹ ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے
ایڈ کرتی ہوں. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سمپلی اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں، ٹیسٹ میں کوئی ایز سچ فرق نہیں پڑتا. اور یہ دیکھیں کہ 600 گرام ہو گیا ہے. اب اس کے اندر میں باقی کی کریم بھی ایڈ کر دوں گی تو یہ اراؤنڈ 700 گرام کے قریب ہمارا لکوڈ ریڈی ہو جائے گا. اور کیک جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہم نے نیم گرم ہی رکھنا ہے، اور یہ جو لکوڈ ہے اس کو مکس کرنے کے بعد بھی ہم نے تھوڑا سا نیم گرم کر لینا ہے. دونوں چیزیں جب نیم گرم ہلکی گرم ہوں گی تو اچھے سے جو ملک ہے وہ اس کے اندر ایبزورب ہوگا. اب کیک کو اسی مولڈ میں نے شفٹ کر دیا ہے اور اس کے اوپر ٹوتھ پک یا کسی بھی چیز سے ہول کر دوں گی تاکہ جو ملک ہے جب اس کے اوپر پور کروں وہ ایزیلی اس میں ایبزورب ہو جائے. اور ملک کو میں نے تھوڑا سا بالکل سلائٹ گرم کیا تھا، زیادہ گرم نہیں کرنا، صرف نیم گرم. اور اب اس کو کیک کے اوپر میں پور کر دوں گی، ہر طرف کیک کے پورے کیک کے اوپر اس کو ہم پور کریں گے. چاروں طرف کیک کے جو ایجز ہیں وہاں پہ بھی، سینٹر میں بھی، ہر جگہ اس کو پور کیا ہے. اور اب اس کو میں اوور نائٹ رکھ دوں گی کیونکہ میں اس کو نیکسٹ ڈے یوز کرنا تھا تو اس لیے میں نے اس کو پہلے ہی بنا لیا. اب کیرمل کے لیے 1 کپ کے قریب چینی ہے اور پونا کپ کے قریب کریم لی ہے، لیکن اس میں تھوڑی کریم بعد میں مجھے ایڈ کرنی پڑ گئی تھی کیرمل سوس بنانے کے بعد، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دونوں کی کوانٹٹی آپ ایکول رکھیں. اگر آپ آدھا کپ چینی لے رہے ہیں تو پھر آدھا کپ کریم، 1 کپ چینی لے رہے ہیں تو آپ نے 1 کپ کریم یوز کرنی ہے. سب سے پہلے پین لیا، اس کے اندر میں نے شوگر ایڈ کر دی ہے. اب اس کو لو ٹو میڈیم، بلکہ لو پہ ہی آپ نے اس کو رکھنا ہے اور اس کو میلٹ ہونے دینا ہے. جیسے جیسے یہ میلٹ ہوگی اس کے بعد یہ خود ہی کیرملائزڈ ہوتی جائے گی. اس کا کلر آپ دیکھیں گے کہ چینج ہو جائے گا. یہ چیک کریں کہ یہ میلٹ ہو رہی ہے اور ابھی بھی اس کے اندر دانے موجود ہیں. ہم نے اس کو اتنا میلٹ کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی دانہ موجود نہ ہو، اور بہت زیادہ اس کو ڈارک بھی نہیں کریں گے، ادروائز یہ جلا ہوا اور ایک تھوڑا سا عجیب ٹیسٹ دے گی. تو یہاں پر دیکھیں کہ اس طرح سے جب پورے چینی اس کے اندر ڈیزولو ہو جائے تو ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے آئل. اس میں ویسے تو بٹر یوز ہوگا بٹ میرے پاس بٹر اویلیبل نہیں ہے تو میں نے دیسی گھی اس کے اندر 2 چمچ ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی. اس کے بعد اس کے اندر کریم ایڈ کروں گی اور کریم جو ہے اس کو ایڈ کر کے فوراً ہم نے مکس کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. اور اس کو مکس کرتے ہوئے ہی ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمیں کتنی کریم اس کے اندر ریکوائرڈ ہے. ابھی دیکھیں کہ جتنی میں نے آپ کو دکھائی تھی پونا کپ، اس سے بھی کم میں نے ایڈ کی ہے، باقی میں بعد میں ایڈ کروں گی اور اس سے تھوڑی سی اور زیادہ ہی اس کے اندر ایڈ کروں گی. کیرمل بنانے کے بعد ایک ٹپ ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ کیرمل ٹھنڈی ہو کے زیادہ سخت ہو گئی ہے، یعنی اتنی سخت ہو گئی ہے کہ وہ کیک کے اوپر پور نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو اگین گرم کرنا ہے اور اس کے اندر تھوڑی سی کریم ایڈ کر دینی ہے تو وہ بالکل پوریبل ہو جائے گی، بالکل ٹھیک ہو جائے گی. تو یہاں پر کیرمل آلموسٹ ریڈی ہو چکی ہے، اس کو میں اتار لوں گی. دوسری طرف کریم وپ کر کے رکھی ہوئی تھی، اس کو سب سے پہلے میں پائپنگ بیگ میں ایڈ کروں گی اور پھر اسے کیک کے اوپر اپلائی کروں گی اور اسی مولڈ کے اندر جس میں کیک پڑا ہوا ہے اسی میں ہی میں اس کی آئسنگ کر دوں گی. اور میں بار بار آپ کو ویڈیو پوری دیکھنے کا اس لیے کہتی ہوں کیونکہ ویڈیو کے درمیان میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی ٹپس ہوتی ہیں جو درمیان میں آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ اگر کوئی چیز خراب ہو جائے اس کو آپ نے کیسے فکس کرنا ہے، کیسے ٹھیک کرنا ہے، کوئی چیز کم زیادہ ہو جائے اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتی ہوں. یعنی بڑی امپورٹنٹ اس ریسیپی سے ریلیٹڈ آپ کو ٹپس، چیزیں اور اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر کے آپ کو میں بتا رہی ہوتی ہوں. تو یہ چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں تو آپ کو اس کی پوری نالج ہونی چاہیے. اور یہاں پر چیک کریں کہ کیرمل 1 دن پہلے کی بنی ہوئی ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنی زبردست ہے. اس کو آپ کسی بھی طرح سے یوز کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو پورا کیک جو ہے وہ اس کو کور کر دیں اس کے ساتھ، یا پھر اگر آپ چاہیں تو میری طرح سے بھی جس طرح میں ڈیزائننگ کر رہی ہوں آپ اس طرح سے ڈیزائننگ بھی کر سکتی ہیں. اور اس کیک کو آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی مزے کا ریڈی ہوتا ہے. ہمارے گھر میں ہر ایونٹ پہ چھوٹا ہے بڑا ہے، ایون عید ہے، کوئی تہوار ہے تو باقی میٹھوں کے ساتھ یہ والا جو کیک ہے یہ مسٹ ہوتا ہے. اور ایک جس طرح سے
ایک نیشنل ڈش ہوتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر میں دہی بڑوں کے بعد یہ 3 ملک کیک ہے جو مسٹ ہوتا ہے ہر ایونٹ پہ، کہ یہ لازمی ہونا چاہیے۔ اور بہت اچھی اچھی بیکریز کے 3 ملک کھانے کے بعد میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو آپ خود بنائیں گے 3 ملک اس ریسیپی سے، وہ سب کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ اس لیے اس ریسیپی کو آپ نے پورا دیکھنے کے بعد سارے سٹیپس کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور آپ کی آسانی کے لیے میں نے کپس میں بھی آپ کو اس کی میجرمنٹس بتا دی ہیں، اور ڈیٹیلڈ اس کی ریسیپی ڈسکرپشن میں بھی میں آپ کو دے دوں گی۔ اور یہ کیک میں نے اپنے برتھ ڈے پہ بنایا تھا، تو اس لیے میں اس کے اوپر خود کو وش بھی کروں گی، اور اسی کیرمل کے ساتھ تھوڑا سا میں اس کو ڈیزائن کروں گی۔ آپ بھی میری طرح سے مزیدار ریسپیز بنا کے اور مزیدار بیکنگ کر کے اپنے ایونٹس کو میموریبل بنا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو۔